جیسی ہماری عورتیں ہیں ماشاءاللہ، یہ عورتیں رات کو سونے سے پہلے آخری جو معمول ادا کرتی ہیں، وہ معمول یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی سیریل دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں بڑے اہتمام سے، مطلب اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب کہو کہ پاکستانی سیریل آپ دیکھ، نہیں، اس میں کوئی بے حیائی تھوڑی ہے، دوپٹہ سر سے اوڑھ کر رکھتی ہیں، بہت حیا والی، مہوش کے اندر بڑی حیا ہے، بڑی پاک دامن قسم کی عورت ہے وہ، ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا نام، اور انہی ناموں کو دیکھ کر نام رکھے جاتے ہیں، اور انہی سیریلز کو دیکھ کر ساس کے خلاف پلاننگ تیار کی جاتی ہے پوری۔ ساس کے خلاف اس بہو نے پلاننگ کیا تیار کی تھی؟ وہی پلاننگ۔ ساس بیچاری خالی ذہن ہے، اس نے ایک جملہ بولا، رات کو محترمہ بہو صاحبہ سیریل دیکھ کے سوئی ہیں، وہاں پر ڈرامے کے اندر ساس ایک نیگیٹو رول کے اندر ہے، اب اس نے کوئی جملہ بولا، اب یہ ابھی اسی ڈرامے میں جی رہی ہے، اس نے کہا ہو رات کو مہوش کی ساس نے بھی یہی بولا تھا، بڑی مکار قسم کی عورت ہے کم بخت وہ، ہاں یہ میری ساس بھی ایسی لگ رہی ہے، کچھ ایسی ہو گئی ہے کچھ۔ اب اس نے جو اس نے جواب دیا یہی اس نے جواب دے دیا، نتیجہ گھر بگڑ رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، شوہر اپنی بیوی سے دور ہو رہا ہے، اور اس کے اندر دوسری شادیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، مردوں کے اندر ماشاءاللہ دوسری شادی کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہمارا ہندوستان کا مرد بڑا کمزور، بڑا مطیع و فرما بردار، بڑا بیگم کا بالکل ایک ایسا سچا پکا مرید ہے کہ وہ تو سوچتا بھی نہیں ہے دوسری شادی کے بارے میں، بہت ہی نیک بزرگ قسم کا ہے، یہاں کے معاشرے میں رہ کر، ہے نا، اس کو بیچارے کو کچھ یاد ہی نہیں رہا، وہ اپنی پرواز یاد نہیں رکھتا ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت کو بھول جاتا ہے اور اسی میں جیتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگ بالکل بھی اس بیان کو سن کر، اور بالکل بھی کوئی پاکستانی سیریل دیکھے اور مفتی طارق مسعود کا بیان خاص کر کوئی سنے، تو آپ لوگ اپنے دل کے اندر یہ آرزو، یہ تمنا ہرگز پیدا مت کیجئے گا کہ مجھے بھی دوسری شادی کرنی ہے، ورنہ 2-3 جمعوں کے بعد ہمیں اطلاع مل جائے گی کہ فلانے صاحب جو تھے انہوں نے اس قسم کا ارادہ کیا تھا، اور بیوی منہ پہ تکیہ رکھ کے بیٹھ گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ جمعے کے بعد ہے، آپ بھی شرکت کریں، اور مولانا صاحب نماز جنازہ آپ ہی پڑھا دیں تو بہتر ہوگا، کوئی ہرگز ایسا ارادہ نہ کرے، اور جس کو اس سلسلے میں کچھ مشورہ کرنا ہے میں مل جاؤں گا نماز کے بعد، مشورہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے سیریلز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے دماغ سے کھیلتے ہیں۔ اب ان کو چھوٹا کر کے، اب دیکھیے چھوٹا کیسے ہوا، پہلے فلم، پھر چھوٹی فلمیں، پھر نیٹ فلکس، پھر اس کے بعد اور آگے آئیے چھوٹی ویڈیوز، شارٹ ویڈیوز، اور اب ریلز، بس کتنی؟ 30 سیکنڈ۔ اب جو ریسرچ ہوئی تازہ، اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی جو سوشل میڈیا سائٹ استعمال کرتا ہے، توجہ سے سنیے گا میری بات، جو آدمی سوشل میڈیا سائٹ استعمال کرنے کا عادی ہے، اس کو کسی چیز پر کنسنٹریشن اور فوکس صرف 9 سیکنڈ کے لیے مل پاتا ہے، یعنی 9 سیکنڈ وہ کسی چیز پر توجہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا کنسنٹریشن لیول، فوکس کرنے کا جو لیول ہے وہ انتہا درجے میں نیچے آ چکا ہے۔ اب یہ جو 9 سیکنڈ کا فوکس رکھنے کا لیول اس کا آیا ہے، یہ مطالعہ کر پائے گا، یہ قرآن کی تفسیر کو سمجھ پائے گا، یہ کسی علمی مضمون کو اخذ کر کے لے کر کے اپنے ذہن میں بیٹھا پائے گا؟ اس کو تو 9 سیکنڈ کے اندر ذہن ادھر ادھر لے جانا ہے، ایک ریل آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، یہ چل رہا ہے۔ آپ ذرا اپنے دماغ پر غور دیں کہ ہم اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور عادی کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ایڈکشن، اور ایڈکشن کا مطلب پتہ ہے کیا؟ غلامی، آپ غلام ہیں۔ میں اگر قسم کھا کر ممبر پر یہ بات کہہ دوں کہ اگر ہمارے فیروز آباد کا انٹرنیٹ 3 دن کے لیے بند کر دیا جائے، بہت سے لوگ پکے نمازی ہو جائیں گے، بہت سے لوگ ذکر اور فکر کے عادی ہو جائیں گے، اور کچھ نوجوان نالے میں کود کر خودکشی کر لیں گے، یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ اور 3-4 دن سے زیادہ بند رہا تو ٹرین پر جا کر لیٹ جائیں گے کہ قتل کر دو یا انٹرنیٹ کھول دو، ہم اتنے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، مان لیے میری بات۔ مولانا سید صادق قاسمی سبھی طرح کے دینی بیانات، دین اور دنیا کے تمام مسائل اور تمام موٹیویشنل بیانات سننے کے لیے مولانا سید صادق قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا کے بیانات کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کے لیے
नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।